بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا قاعدہ چل رہا ہے کہ الیقین لا یزول بالشک، یقین شک سے زائل اور ختم نہیں ہوتا ہے۔ اس کے کچھ ذیلی قاعدوں کا ذکر مصنف علیہ الرحمہ نے کیا تھا۔ انہی میں ایک ذیلی قاعدہ تھا الاصل بقاء ما کان علی ما کان، کہ اصل یہ ہے کہ جب کسی چیز کی موجودہ حالت کے بارے میں شک اور تردد ہو تو اسے اس کی سابقہ اور پہلی حالت پر ہی باقی رکھا جائے گا۔ اس سے متعلق ایک دو جزیات کا بھی بیان گزر گیا، جو مسائل اس پر متفرع تھے، ایک دو مسئلے گزر گئے۔ اب اس کے کچھ مزید فرعیات کا یہاں سے ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ومن فروع ذالک ما لو کان لزید علی عمر الف مثلا، مسئلہ یہ ہے کہ مثلا زید کے عمر پر 1000 درہم تھے۔ عمر نے اقرار کیا تھا کہ زید کے میرے اوپر 1000 دراہم ہیں، ٹھیک ہے، لیکن عمر بعد میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے زید کے وہ 1000 دراہم ادا کر دیے تھے، ٹھیک ہے، ایک صورت۔ یا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ زید نے وہ 1000 دراہم معاف کر دیے تھے، ٹھیک ہے، یہ بدعویٰ کرتا ہے، اور اس نے اپنے دعوے پر گواہ بھی پیش کر دیے۔ مثلا ادائی کا دعویٰ کیا تھا تو ادائیگی کے گواہ پیش کر دیے، یا معافی کا دعویٰ کیا تھا تو معافی کے گواہ پیش کر دیے۔ اب زید بھی گواہ لے کر آیا اس بات پر کہ زید کہتا ہے کہ عمر نے اقرار کیا ہے کہ میرے اوپر زید کے 1000 درہم ہیں۔ عمر نے اقرار کیا اس بات کا، زید نے اس عمر کے اقرار پر گواہ پیش کر دیے کہ ہاں عمر نے اقرار کیا تھا کہ زید کے میرے اوپر 1000 درہم ہیں۔ تو بینہ دونوں کے پاس ہیں، ایک کے بینہ مانے جائیں تو 1000 درہم عمر پر لازم ہوں گے دینا، یعنی اگر زید کے بینہ مان لیں تو عمر پر 1000 درہم دینا لازم ہوں گے، اور اگر بکر کے بینہ مان لیے جائیں، اس کے گواہ مان لیے جائیں، تو پھر عمر پر کچھ بھی دینا واجب نہیں ہوگا۔ تو اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے، حکم شرع کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں حکم شرع یہ ہے کہ عمر پر کچھ بھی واجب نہیں ہوگا زید کے لیے، یعنی زید کے جو گواہ ہیں ان کی گواہی اس مسئلے میں قبول نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ زید نے اس بات پر گواہی پیش کی ہے کہ عمر نے 1000 کا اقرار کیا ہے۔ عمر کا یہ اقرار 1000 درہم دینے یا زید کے معاف کرنے سے پہلے کا اقرار ہے، یا 1000 درہم دینے یا معاف کرنے کے بعد کا اقرار ہے، اس پر زید نے کوئی گواہی پیش نہیں کی ہے۔ مطلقاً عمر کے 1000 کے اقرار کرنے پر گواہی پیش کی کہ اس نے میرے لیے 1000 کا اقرار کیا ہے کہ ہاں تمہارے 1000 ہیں، لیکن یہ 1000 جو جو پہلے 1000 کا اس نے اقرار کیا تھا اس کو ادا کرنے یا اس کو معاف کرنے سے پہلے کا ہے یہ اقرار یا اس کے بعد کا اقرار ہے، اس پر زید کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ اور جب گواہ نہیں ہے تو اب اس میں احتمال ہو گیا کہ زید جس اقرار کی بابت گواہ پیش کر رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ اقرار زید کے درہم کو معاف کر دینے یا عمر کے اس کے دراہم ادا کر دینے کے بعد ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ اقرار اس سے پہلے کا ہو، یعنی یہ وہی پہلے والے 1000 درہم ہو، جدید کوئی 1000 درہم نہ ہو۔ یہ دونوں احتمال ہیں، اور جب دونوں احتمال ہیں تو ایسی صورت میں یہی کہا جائے گا کہ عمر پر زید کے لیے کچھ واجب نہیں ہے، کیونکہ انسان کی اصل حالت یہی ہے کہ وہ مقروض نہ ہو، اور زید کے لیے اقرار کرنے سے پہلے وہ اس کے لیے کسی چیز کا مقروض بھی نہیں تھا، اسے کچھ دینا بھی نہیں تھا، پہلی حالت عمر کی یہی تھی، وہ تو اقرار کر کے اس نے اپنے اوپر 1000 درہم لازم کیے۔ اب ان کے لزوم میں شک ہو گیا تو اب اس کو جو پہلی حالت تھی کہ اس پر کچھ لازم نہیں تھا زید کے، اسی حالت پر باقی رکھا جائے گا۔ ہاں اگر زید اس پر بینہ پیش کر دے
کہ یہ جو 1000 کا اقرار میں دلائل سے ثابت کر رہا ہوں گواہوں سے، یہ اقرار زید کے عمر کے 1000 درہم دینے یا میرے معاف کر دینے کے بعد ہے نا، یہ اقرار اس نے اس کے بعد کیا ہے، تو البتہ عمر پر اب 1000 درہم دینا لازم ہوں گے۔ ومن فروع ذلك ما لو كان لزید على عمر الف مسئلہ، اور اسی ذیلی قاعدے کی فرعیات میں سے ایک فرعی مسئلہ یہ ہے کہ لو کان لزید، کہ مثلا اگر زید کے عمر پر 1000 درہم تھے، فبرہنا عمر الادائی بالابرا، تو عمر نے ان کی ادائیگی یا ان کے معافی پر گواہ پیش کر دیے، فبرہنا زید علی انہ لہو علی الفن، تو زید نے بھی اس پر گواہ پیش کر دیے کہ اس پر یعنی عمر پر 1000 درہم ہیں، تو لم تقبل، تو زید کے بینہ قبول نہیں کیے جائیں گے، حتی یبرہنا انہا حادثۃ بعد الادائی بالابرا، یہاں تک کہ وہ گواہ پیش کر دے، دلیل قائم کر دے اس بات پر کہ یہ جو عمر کا اقرار تھا 1000 کا، یہ اس کے ادا کر دینے یا معاف کر دینے کے بعد کا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور مسئلہ یہاں ذکر کرتے ہیں کہ اگر کپڑے وغیرہ یا پانی وغیرہ کے اندر نجاست پڑنے کا شک ہو جائے، تو اس شک کی بنیاد پر اس کپڑے یا پانی وغیرہ کو ناپاک نہیں مانیں گے، کیونکہ کپڑے اور پانی کی اصل کیا ہے؟ وہ طہارت ہے، اور جب شے کی موجودہ حالت کے بارے میں شک اور تردد ہو تو اس کو اس کی سابقہ اور اصل حالت پر باقی رکھتے ہیں۔ اس لیے امام محمد علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ وہ حوض جس سے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے گندے ہاتھوں سے پانی بھر لیتے ہوں، یا غلام جن کے ہاتھ کام دھام سے میلے رہتے ہیں وہ پانی بھرنے آتے ہوں، جن گڑھوں میں پانی بھرتے ہوں گڑھے بھی صاف ستھرے نہ ہو، میلے گڑھے ہوں، وہ ان سے پانی بھرتے ہوں، تو کا سے تالاب کا پانی پاک ہے اور اس سے وضو کرنا بھی جائز ہے، جب تک اس میں نجاست کا پڑنا معلوم نہ ہو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ ہاتھوں کا گندا ہونا یا گھڑوں کا گندا ہونا، تو اس سے محض شک پیدا ہوگا کہ ہو سکتا ہے ان پر نجاست ہو، یعنی یہ گندگی بشکل نجاست ہو، یہ بہت شک پیدا ہوگا، یقین تو نہیں ہے، جبکہ اس حوض کے پانی کی طہارت کا یقین ہے، تو وجوز نجاست میں محض شک ہے اور پانی کی طہارت میں یقین ہے، اور قاعدہ اپنا پڑا کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا، اور ذیلی قاعدہ پڑا کہ جب شے کی موجودہ حالت میں تردد ہو تو اس کو سابقہ حالت پر باقی رکھا جائے، پانی کی سابقہ حالت طہارت کی تھی تو اسے طہارت پر ہی باقی رکھا جائے گا۔ اسی ضابطے اور اصل کی بنیاد پر ہمارے فقہا نے راستے کی کیچڑ کو پاک قرار دیا ہے جب تک کہ اس میں نجاست کا ہونا یقینی طور پر معلوم نہ ہو۔ وجہ وہی ہے کہ سڑک اصل میں پاک ہے، اب اگر اس پر کچھ گندگی پڑی یا اس پر کیچڑ بیچڑ آئی تو صرف اس کے ناپاک ہونے کا شک ہو گیا کہ ہو سکتا ہے اس کیچڑ میں نجاست کے اجزاء ہوں، شک ہوا نا، جبکہ اس کی طہارت تو یقینی تھی، اور قاعدہ کیا ہے کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوگا، اور جب شے کی موجودہ حالت میں تردد ہو تو اس کی سابقہ اور اصل حالت پر باقی رکھیں گے جو کہ طہارت ہے۔ لیکن اگر ہاں اس کیچڑ کے ناپاک ہونے کا یقین ہے، مثلا جو کیچڑ آئی ہے وہ گٹر کی ہے یہ معلوم ہے، یا جو پانی سڑک پر بھرا ہوا ہے وہ آج کل جو ڈیری بنا لیتے ہیں اور اس میں نرا گوبر بہاتے ہیں پانی کے ساتھ، یہ وہ گوبر کا پانی ہے، گوبر کے ذرات اس پانی میں تیرتے ہوئے دکھ بھی رہے ہیں، ہے نا، بالکل، اور وہ پانی ٹھہرا ہوا ہے یا پانی جاری ہے بہ رہا ہے، مگر اس میں گوبر وغیرہ کی آمیزش اتنی ہے کہ اس کی بو صاف آ رہی ہے کہ گوبر اس میں ملا ہوا ہے نا، یہ کچھ اور بھی چیز ہے۔ تو اس طرح جو آج کل کی سڑکوں کی گندگی ہوتی ہے وہ اکثر عموماً ناپاک ہوتی ہے، کیونکہ اس میں نجاست کے اجزاء صاف دکھتے ہیں، اور جتنے گٹر وغیرہ اور سنڈاس وغیرہ کے جتنے بھی کنیکشن ہیں وہ سب اسی سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہاں، تو آج کل جو گلیوں میں کینچ سڑک پر جو کینچ ہو جاتی ہے اور جو سڑکیں بستی وغیرہ کی ہیں تو ان کا تو حال غالباً اکثر یہی ہے کہ وہ نجس ہیں، لیکن جو ہائی ویز ہیں
یا باہر کی سڑکیں ہیں یا جنگل کے راستے جہاں یہ نالیاں گٹر وغیرہ بنے ہوئے نہیں ہیں، ان پہ اگر کیچڑ ہے تو ان کے بارے میں محض شک ہوگا کہ ناپاکی کا، ہے نا، ورنہ ان کا اصل حکم یہی ہے کہ وہ پاک ہیں۔ اگر راستے ایسے راستے کی کیچڑ لگ جائے تو بدن کو ناپاک نہیں سمجھا جائے گا۔ شکا فی وجود نجس، کسی کو نجاست کے موجود ہونے میں شک ہوا، فلسل و بقاء طہارہ، تو اصل یہ ہے کہ طہارت وہاں باقی رہے گی۔ ولذا قال محمد، اسی لیے امام محمد علیہ الرحمٰن نے فرمایا، حوض تملأ منہ الصغار والعبید بالأید الدنسۃ والجرار الوسخہ، عبید عبد کی جمع ہے بیٹا۔ امام محمد علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ ایسا حوض جس سے چھوٹے بچے اور غلام گندے ہاتھوں اور میلے گھڑوں سے پانی بھرتے ہوں، یجوز الوضوء منہ ما لم یعلم بہ نجاستن، اس سے وضو جائز ہے جب تک کہ اس کا ناپاک ہونا معلوم نہ ہو۔ ولذا افتوا بطہارت تین طرقات، اور اسی لیے فقہا نے راستوں کی کیچڑ کے پاک ہونے کا فتویٰ دیا۔ وفی الملتقط، یہاں سے ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی بڑے گھڑے میں پانی تھا، اس میں سے گلاس ڈال کر پانی نکالا اور گلاس بھر کر رکھ دیا، کچھ دیر بعد دیکھا کہ اس میں چوہا جو ہے مرا ہوا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ چوہا اس گھڑے کے اندر تھا، گلاس سے پانی نکالا تو گلاس کے اندر آ گیا ہے، یا گلاس میں پانی نکال کر ہم نے رکھ دیا تھا الگ، اس کے بعد چوہا اس میں گر کر مرا ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی بات معلوم نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں ایسی صورت میں گڑھے کی ناپاکی، پانی کے ناپاکی کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب دونوں احتمال ہیں تو پھر محض شک ہے اس بات کا کہ وہ چوہا گڑھے میں گر کر مرا ہو، شک ہے محض۔ جبکہ پہلے جب گڑھے کو بھرا تھا تو اس میں کوئی چوہا وغیرہ نہیں تھا، پانی پاک تھا، ہے نا، تو پہلے تو پانی کے پاکی کا یقین تھا، اور اب صرف محض شک ہے، اور شک سے یقین زائل نہیں ہوتا۔ یا یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ اس احتمال کی بنیاد پر گھڑے کے پانی کی موجودہ حالت کے بارے میں شک و تردد ہے کہ پاک رہا یا ناپاک، جبکہ اس کی سابقہ حالت پاکی کی تھی، اور جب شے کی موجودہ حالت میں تردد ہو تو اس کو سابقہ اور اس کی اصل حالت پر باقی رکھیں گے۔ وہ کیا ہے؟ طہارت، اس لیے گھڑے کا پانی پاک سمجھا جائے گا، اس کو ناپاک نہیں کہیں گے۔ وفی الملتقط، اور ملتقط میں ہے فارۃ فی الکوس، پیالے میں چوہا ملا، لا یدرا انہا کانت فی الجرتی، یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ چوہا گھڑے میں تھا، یہ نہیں معلوم ہے۔ لا یقضی بفساد الجرہ بالشک، تو گڑھے کے ناپاک ہونے، فساد سے مراد ناپاک، تو گڑھے کی ناپاکی کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا بشک، شک کی بنیاد پر۔ وفی خزانۃ الاکمل، یہاں سے ایک اور مسئلہ ذکر کر رہے ہیں جو اسی اصول اور ضابطے پر متفرع ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص نے کپڑا پہن کر نمازیں پڑھی کافی، اس کے بعد اس نے دیکھا کہ اس پر پاخانہ لگا ہوا ہے یا اس پر منی لگی ہوئی ہے، تو اب ایسی صورت میں اس کپڑے کو کب سے ناپاک مانیں گے؟ ہے نا، کیونکہ یہ تو پتا نہیں ہے کہ یہ پاخانہ، یہ منی کب لگی، یہ نہیں پتا ہے، تو کب سے اس کپڑے کو ناپاک مانے اور کب سے نماز کے اعادے کا حکم دیں؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ اگر وہ پیشاب پاخانہ ہے تو اس شخص کا جو آخری حدث ہے، یعنی آخری بار اس کپڑے کو پہن کر جو پیشاب یا پاخانے کو گیا ہے، اس وقت سے اس نجاست کا لگنا مانیں گے، اور اس وقت سے جتنی نمازیں اس نے پڑھی ہیں پہن کر ان کے اعادے کا حکم دیں گے کہ پاک کر کے ان نماز کو پھر سے پڑھے۔ اور اگر وہ منی نجاست بنی ہے تو یہ جو آخری بار ان کپڑوں کو پہن کر سویا ہے، اس آخری رات سے اس منی کا لگنا مانیں گے، اور اس وقت سے جو نمازیں پڑھی ہیں ان کو دوبارہ پڑھے گا یہ۔ ٹھیک ہے، اب یہ ایسا کیوں کیا؟ فرماتے ہیں ایسا اس لیے کیا کہ جب اس نجاست کا لگنا معلوم ہی نہیں ہے کہ کب لگی ہے، تو اس نجاست کے بارے میں
تو ظاہری حکم یہی ہوگا کہ جس وقت سے دیکھا ہے اس وقت سے اس کپڑے کو ناپاک مانے، ہے نا، کیونکہ دیکھنے سے پہلے تو کپڑے کا ناپاک ہونے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، اور جس وقت پہنا تھا اس وقت وہ نجاست اس پر تھی نہیں، تو کپڑے کا اصل میں پاک ہونے کا یقین تھا، اور سابق حالت اس کی طہارت ہی ہے۔ اس نجاست کو جو ابھی دیکھا ہے اس سے شک ہوا اس بات کا کہ ہو سکتا ہے شروع سے لگ گئی ہو پہنتے ہی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھنے سے 2 منٹ پہلے ہی لگی ہو۔ دونوں احتمال ہے نا، جب دونوں احتمال ہیں تو اب اس احتمال کی بنیاد پر شروع سے تو اس کو ناپاک نہیں مانا جا سکتا، شروع سے ناپاک نہ ہونا تو اس کا یقینی ہے نا، سابق حالت باقی تھی، پاکی پر ہی رکھیں گے۔ تو حکم تو یہ ہے کہ جس وقت دیکھا ہے اسی وقت سے ہم مانے، پہلے سے اس کو ناپاک نہ مانے، ہے نا۔ دیکھنے کے بعد اگر کوئی نماز اس کو پہن کر پڑھی بغیر پاک کیے تو اعادے کا حکم دیں، اور پہلے جتنی پڑھی ان میں سے کسی نماز کے اعادے کا حکم نہ دیں۔ اصل حکم تو یہ ہونا چاہیے جو قاعدہ اور اصول ضابطہ چاہتا ہے، لیکن یہاں جو کہہ رہے ہیں کہ جو سب سے آخری حدث ہے اس وقت سے ناپاک مان لے، اگر پیشاب پاخانہ لگا ہوا ہے یا منی ہے تو سب سے آخری جو نیند ہے ان کپڑوں میں وہاں سے اس کا لگنا مان لے، یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ صرف احتیاط کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں، کیونکہ پیشاب یا پاخانہ ایسی چیز نہیں جو چلتے پھرتے کسی کے لگ جائے، وہ عموماً جب ہم ایسی جگہ بیٹھتے ہیں جہاں پیشاب پاخانہ کیا جاتا ہے تبھی لگتا ہے، اور پیشاب پاخانے کی جگہ آدمی پیشاب پاخانہ کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، تو غالب یہ ہے کہ جو آخری بار حدث کرنے گیا ہوگا وہاں سے لگ گیا ہوگا۔ اسی طرح منی کوئی ایسی نیاست نہیں ہے جو کسی وقت بھی لگ جائے، بلکہ انسان جب سوتا ہے تو احتلام وغیرہ ہوتا ہے نکلتی ہے، اور احتلام وغیرہ وہ نیند میں ہی ہوتا ہے عموماً، تو جب سویا ہے آخری بار تو وہاں سے اس کو ناپاک مان لیا جائے۔ تو یہ جو حکم دیا جا رہا ہے یہ احتیاطاً ہے، ورنہ تو اصلی قاعدہ تو اس کا مقتضی ہے کہ جب سے وہ دیکھیے تب سے ناپاک مانے، اس سے پہلے سے نہیں۔ وفی خزانت الاکمل، اور خزانت الاکمل میں ہے رافی صوبہ قدرن، کہ کسی نے اپنے کپڑے میں گندگی دیکھی، وقت صلی فی، اور اس کپڑے پر نماز پڑھ چکا تھا، ولا یدری متی اصابہ، اور وہ نہیں جانتا کہ یہ کب لگی ہے، تو یعیدها من آخر حدث احدثہ، تو وہ نماز کا اعادہ کرے گا اس آخری حدث سے جو اس نے کیا تھا۔ وفی المنی آخر رقدۃ، اور منی میں آخری نیند جو اس کی تھی وہاں سے اعادہ کرے گا نماز کا۔ انتہا، یہاں بات پوری ہوئی، مطلب مصنف کہہ رہے ہیں یعنی احتیاطاً عملا بالظاہر، یعنی یہ حکم جو ہے احتیاط کا ہے اور ظاہر حال پر عمل کرتے ہوئے ہے۔ اگلا مسئلہ دیکھیے، اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص سحری کر رہا تھا اور کرتے کرتے اتنا وقت ہو گیا کہ اسے شک ہو گیا فجر کے طلوع ہونے میں، یعنی تردد ہونے لگا اس بات میں کہ فجر طلوع ہو گئی یا نہیں، تو فرماتے ہیں کہ اس کا جو روزہ ہے اس صورت میں درست ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت وہ کھانے بیٹھا تھا اس وقت رات کا وقت تھا، رات باقی تھی، ہے نا، بقائے رات کا یقین ہے۔ جس وقت ختم کیا ہے وہاں صرف شک ہے کہ رات باقی رہی تھی یا ختم ہو کر طلوع فجر ہو گیا تھا، اس کا محض شک ہے، اور آپ نے پڑھا کہ یقین کا زوال شک سے نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا یہ کہ جب کسی چیز کی موجودہ حالت کے بارے میں شک ہو تو اس کے سابقہ اور اصل حالت پر باقی رکھا جائے گا، اور وہ کیا ہے؟ رات میں سحری کھانا، سحری رات میں ہی تو ہوتی ہے، تو اسے اس کی حالت پر رکھیں گے، اور جب اس کی سحری رات میں مان لی ہم نے، طلوع فجر سے پہلے مان لی، تو اس کا روزہ بلا شبہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح مزدلفہ میں وقوف بھی طلوع فجر سے پہلے کرنا ہے، طلوع فجر سے پہلے تک مزدلفہ میں وقوف کا وقت رہتا ہے۔ اب کسی نے ایسے وقت میں وقوف کیا کہ اس کے بارے میں تردد ہوا کہ یہ طلوع فجر کا وقت ہے یا بھی رات باقی ہے، تو فرماتے ہیں اس تردد کے وقت میں اگر وقوف کر لیا تب بھی اس کا وقوف صحیح ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مزدلفہ میں وقوف کی اصل یہی ہے کہ وہ رات میں ہو، ہے نا، اور وہ جس وقت وقوف کیا تھا رات ہی نہیں تھی، وہ تھا تردد اور شک، اور شک سے یقین زائل نہیں ہوتا ہے،
موجودہ حالت میں تردد ہو تو اس کو اس کی اصل حالت پر باقی رکھتے ہیں۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ ایسے وقت میں کہ جب شک ہونے لگے کہ طلوع فجر ہو گئی یا نہیں، سحری کھانا یہ بہتر نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے، بلکہ امام اعظم نے فرمایا کہ ایسے وقت تک سحری کھانا وہ جائز نہیں ہے، شک و تردد کی حالت آنے سے پہلے ہی سحری کھانا بند کر دے۔ بیٹا امام اعظم کی جو روایت ہے اسی پر فتویٰ ہے کہ شک و تردد کے وقت تک کھانا سحری یہ درست نہیں ہے۔ وہ جو انہوں نے کہا کہ بہتر نہیں ہے اس پر فتویٰ نہیں ہے۔ اگر کھائے گا بلا ضرورت تو گناہگار ہوگا، بلا عذر کھائے گا گناہگار ہوگا۔ ہاں اگر عذر ہو، مثلا اس کو دکھائی نہیں دیتا ہے، یہ رات کی اندھیری اور دن کی آنے والی سفیدی کو نہیں دیکھ سکتا ہے، اس لیے کھاتا رہا تردد کے وقت تک، یا رات جو ہے چاندنی رات تھی، پتہ ہی نہیں لگ رہا ہے کہ یہ بھی رات ہے یا فجر طلوع ہونے والی ہے، پتہ ہی نہیں لگ رہا ہے، یا جو ہے رات بادل چھائے ہوا ہے، چاند وغیرہ دکھ ہی نہیں رہا ہے تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ابھی رات باقی ہے یا طلوع فجر کا وقت آنے والا ہے، یا وہ ایسی جگہ بند کر دیا گیا ہے کہ وہاں سے کچھ فضا کا عبوری پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، گھڑی وغیرہ بھی نہیں ہے، تو ان آثار کی بنیاد پر اگر اس نے تردد و شک کے وقت تک کھایا ہے تو اس پر الزام نہیں ہے، اس کو گناہگار نہیں ہے، لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے اور اس وقت تک کھاتا رہا تو یہ درست نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ فرماتے ہیں اکلا آخر اللیل، آخر رات تک کھایا، وہ شکا فی طلوع الفجر، اور طلوع فجر میں اسے شک پڑ گیا، صح صومہ، اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا، لأن الاصل بقاء اللیل، اس لیے کہ اصل یہ ہے کہ رات باقی ہے، وقدر فی الوقوف، اور اسی طرح وقوف میں بھی اس کا وقوف صحیح ہو جائے گا، والافضل اللہ یاکل مع شک، اور افضل یہ کہ شک کے ساتھ وہ نہ کھائے، یعنی شک کے وقت تک نہ کھائے۔ وعن ابی حنیفہ انہا مسیء بالعقل مع شک، انہ مسیء بالعقل مع شک، اور امام اعظم علی رحمہ سے روایت ہے کہ شک کے ساتھ تک کھانے سے وہ گناہگار ہوگا۔ اذا کانا ببصرہ الا، ہاں جبکہ اس کی آنکھ میں کوئی دقت ہو، او کانت اللیل مقبرہ، یا جو ہے رات چاندنی ہو، او متغیمہ، یا ابر آلود ہو، او کانا فی مکان لا یستبین فی الفجر، یا ایسی جگہ ہو کہ جس میں فجر پتہ نہ لگ رہا ہو، تو پھر حرج نہیں۔ اگلا مسئلہ ذکر کرتے ہیں، وَإِنْ قَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ طُلُوعُهُ، یہ تو تھی شک کی کیفیت، اب اس وقت تک کھایا کہ ظن غالب ہو گیا کہ فجر طلوع ہو گئی ہوگی، فجر طلوع ہونے کا ظن غالب ہو گیا، تو بیٹا اس وقت تک تو کھانا کسی کے نزدیک جائز نہیں ہے، کسی روایت میں جائز نہیں کہ ظن غالب ہو جائے طلوع کے فجر کا وہاں تک کھا سکتا ہے، یہ تو جائز نہیں ہے۔ تو یہاں جواز و عدم جواز میں بحث نہیں ہے، بحث یہ کہ اس وقت تک کھایا تو اس کا روزہ ہوا یا نہیں ہوا۔ تو فرماتے ہیں اب اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ کھا کر ہٹنے کے بعد جس چیز کا ظن غالب تھا اس کا کچھ اثر ہوا نہیں ہوا، یعنی اگر کھا کر ہٹنے کے بعد معلوم ہوا کہ فجر طلوع ہو گئی تھی، ٹھیک ہے ہو گئی تھی، تب تو اس پر جو ہے قضا فرض ہے اس روزے کی، ٹھیک ہے، ہاں البتہ کفارہ نہیں ہے، قضا فرض ہے کفارہ نہیں ہے۔ اور اگر یہ ظاہر ہو گیا کہ فجر طلوع نہیں ہوئی تھی، میں اپنے گمان میں غلط تھا، تو اس کا روزہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر کچھ ظاہر نہیں ہوا، نہ فجر کا طلوع ہونا معلوم ہوا، نہ فجر کا نہ طلوع ہونا معلوم ہوا، کچھ معلوم نہیں ہوا، تو صحیح ظاہر روایت یہ ہے کہ اس کا روزہ ہو جائے گا، گناہگار تو ہوا وہاں تک کھانے پر، لیکن اس کا روزہ ہو جائے گا، اس پر قضا لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک نادر روایت یہ ہے کہ اس پر قضا لازم ہو جائے، لیکن بیٹا فتویٰ اسی پر ہے کہ اس پر قضا نہیں ہے، اس کا روزہ ہو گیا، البتہ وہاں تک کھانا گناہ ہے، گناہ گار ہوا۔ وجہ اس میں ہی بیٹا وہی ہے اصل، وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ طُلُوعُهُ لَا يَأْكُلُ، اور اگر اس کے ظن پر سورج کا طلوع ہونا، وہ فجر کا طلوع ہونا غالب ہو تو لا یاکل، وہ نہ کھائے۔ فَإِنْ أَكَلَ، اور اگر کھا لیا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ لَهُ شَيْءٌ، تو اگر اس کے لیے کوئی چیز ظاہر نہیں ہوئی، یعنی نہ تو فجر کا طلوع ہونا ظاہر ہوا اور نہ اس کا نہ طلوع ہونا ظاہر ہوا، کچھ ظاہر نہیں ہوا، تو لا قضا علیہ فی ظاہر روایت، تو ظاہر روایت میں اس پر قضا اس روزے کی لازم نہیں ہے۔
ولو ظہر انہ اکل بعد، اور اگر ظاہر ہو گیا کہ اس نے طلوع فجر کے بعد تک کھایا ہے تو قضا کرے گا، ولا کفارہ، البتہ کفارہ اب بھی نہیں ہے۔ ولو شکا فی الغروب لم یاکل، اب یہاں سے ایک مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ روزے دار تھا اور افطاری کرنا ہے اسے، تو فرماتے ہیں کہ افطاری میں اتنی جلدی کرنا جائز نہیں ہے کہ غروب کا محض شک ہو، ہے نا، غروب ہوا ہے نہیں ہوا ہے، شک اور تردد کی کیفیت ہو، تو اس کیفیت پر افطاری کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ دن کا حصہ تھا، یعنی جو موجود ہے وہ دن ہے، اور جس کا انتظار ہے وہ رات ہے، تو دن کا تو یقین ہے ہی کہ دن ہے، شک اس میں ہے کہ رات آئی نہیں آئی، یعنی غروب شمس کے ذریعے رات کا وجود ہوا نہیں ہوا، تو رات کے وجود ہونے نہ ہونے میں شک ہے، جبکہ دن کا وجود یقینی ہے، اور دن میں روزے دار کے لیے چونکہ کھانا پینا جائز ہے نہیں، تو تردد اور شک کی کیفیت پر افطار کرنا وہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی اسی چیز کی ظلم سامانیہ ہے کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوگا، دن کا یقین ہے اور رات کا محض شک ہے، شک یقین کو زائل نہیں کرے گا، یا شے کی موجودہ حالت میں تردد ہے تو اس کی سابقہ حالت دیکھی جائے گی، جس وقت میں شک و تردد ہے رات ہونے کا، اس سے پہلے کا جو وقت ہے وہ تو دن میں یقینی ہے، تو اس کو اس کی اصل پر اور سابق حالت پر باقی رکھا جائے گا، اور اس میں چونکہ جائز نہیں ہے کھانا روزے دار کے لیے، اس لیے جائز نہیں ہوگا۔ اب اسی مسئلے میں اگر اس نے شک و تردد والی کیفیت ہی پر افطار کر لیا، کچھ کھا پی لیا، تو اب اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر اس نے کھا پی لیا اور یہ ظاہر ہو گیا کہ سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا، تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اور قضا کفارہ تو اب قضا بھی رکھے گا اور کفارہ بھی دے گا، اور اگر ظاہر ہو گیا کہ سورج غروب ہو چکا تھا تو اس کا روزہ صحیح ہو گیا، اب صرف شک و تردد پر جو افطاری ناجائز تھی اسی کا وہ مرتکب ہوا، باقی اس پر نہ قضا روزے کی نہ کفارہ ہے۔ اور اگر کچھ ظاہر نہیں ہوا، نہ یہ ظاہر ہوا کہ سورج ڈوبا تھا اور نہ یہ ظاہر ہوا کہ سورج نہیں ڈوبا تھا، کچھ ظاہر نہیں ہوا، تو اب اس کے ذمے قضا لازم ہے۔ وجہ وہی اصل کی ہے کہ اصل یہ ہے کہ دن باقی رہے، اور دن باقی رہتے اگر روزہ دار کچھ کھائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کی قضا کرنی ہوگی، تو اصل کے تقاضے کی بنیاد پر اگر کچھ بھی ظاہر نہیں ہوا تو اس پر اس روزے کی قضا لازم ہوگی کہ قضا رکھے۔ البتہ کفارے کے بارے میں دو روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ کفارہ واجب ہوگا، اور ایک روایت یہ کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ صحیح ہے کہ کفارہ واجب نہیں ہوگا، جیسے کہ بدائے میں کہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کا محض شک تھا، جب تک کچھ ظاہر نہیں ہوا تو محض شک ہی ہے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے اس نے کھا لیا، وہ محض شک ہے، تو اب کفارے کی وجوب میں شبہ ہوا، اور شبہات سے کفارے ثابت اور واجب نہیں ہوتے ہیں، اس لیے یہاں کفارہ واجب نہیں ہوگا، یہی روایت صحیح ہے، لیکن قضا اس پر لازم ہوگی۔ فرماتے ہیں ولو شکا فی الغروب لم یاکل، اور اگر غروب میں شک ہو جائے لم یاکل تو وہ نہیں کھائے گا، لأن الاصل بقاء النہار، اس لیے کہ اصل کیا ہے؟ وہ دن کا باقی رہنا ہے۔ فَإِذْ أَكَلَ، پھر اگر اس نے کھا لیا، وَلَمْ يَسْتَبِنْ لَهُ شَيْءٌ، اور اس کے لیے کوئی چیز ظاہر نہیں ہوئی، قضا، تو وہ قضا کرے گا۔ وفی الکفارتی روایتان، اور کفارے کے بارے میں دو روایتیں ہیں، وتمامہ فی الشرح من الصوم، اور اس کی پوری تفصیل جو روزوں کے مسائل کی تشریح ہے اس کے اندر ہے۔